اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس کرونا پینڈیمک کی صورتحال میں جو متوفی ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کی ٹرانسفر قبرستان میں، ان کی دفنانا، ان کی تجہیز و تکفین، ان کی نماز جنازہ یا ان کے پوسٹ مارٹم کے متعلق جو عمومی طور پہ ہمارے اس معاشرے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ عموماً عوام الناس کے ذہن میں آ رہے ہیں یا عام پبلک کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم دیں گے تاکہ صورتحال عوام کے لیے بہتر طریقے سے واضح ہو سکے۔ پہلا سوال ہے، کیا ایسا مردہ اور میت جس کی وفات کووڈ-19 سے ہوئی ہے وہ وائرس منتقل کر سکتا ہے؟ ابھی تک ڈیڈ باڈی سے کرونا وائرس منتقل ہونے کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس دنیا بھر میں کہیں بھی ڈاکومنٹ نہیں ہوئی، ماں سوائے تھائی لینڈ میں ایک رپورٹ آئی تھی، لیکن اس کے اوپر ریبٹل آ گئی بڑی سیویئر کہ وہ غلط مس پرنٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ادروائز ڈیڈ باڈی سے کرونا وائرس کی منتقلی کا ابھی تک کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کرونا جو پھیلتا ہے وہ زندہ جو مریض ہے یا اے سمپٹومیٹک ہے یا سسپیکٹڈ کیس ہے، اس کے کھانسنے سے، اس کے چھینکنے سے، اس کے ناک صاف کرنے سے، اس کے بولنے سے یا اس کے ٹچ کرنے سے، اور پھر جس جگہ کو اس نے ٹچ کیا ہے اس کو دوسرا بندہ جس سے وہ ٹچ ہوا اس کو اپنے منہ اور ہاتھ پہ لگائے یا اس کے سانس لینے سے، تو ڈیڈ باڈی تو یہ تمام نہ کف کر سکتی ہے، نہ سنیز کر سکتی ہے، نہ سپیک کر سکتی ہے، نہ ٹچ کر سکتی ہے، نہ بریتھ کر سکتی ہے۔ ایز سچ ڈیڈ باڈی سے وائرس منتقل ہونے کے بارے میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ابھی تک دنیا بھر میں نہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس میت کو جس کا انتقال کووڈ-19 سے ہوا ہے دفنانے سے انکار پر اسلامی قانون کے مطابق کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ یہ میری درخواست ہوگی عوام سے بھی اور صاحب اختیار سے بھی کہ اس کو سٹگما نہ بنائیں۔ اس کو بالکل اسلامی شعائر کے مطابق دفنایا جا سکتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ صرف اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کی جس کی کرونا وارڈ میں جو کرونا کا پیشنٹ ہے فوتگی ہو گئی ہے، تو اس کو آپ نے وہ والا عملہ جو اس ڈیڈ باڈی کی ہینڈلنگ میں انوالو ہے وہ لیول 3 PPE استعمال کر لے، ماسک، گلفز، گوگلز، ہیڈ کور، شو کور، پورا گاؤن پہن لے اور اس ڈیڈ باڈی کو چادر یا باڈی بیگ میں ڈال کے اس کو بلیچ سے سپرے کر کے پھر اس کو ووڈن باکس میں ڈال کے اس کو بلیچ سے سپرے کر کے، تو ہمارے یہاں یہ SOPs ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ ریلیٹیوز وہاں قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں لمیٹڈ لوگوں کی گیدرنگ کے ساتھ اس کا غسل کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پروٹیکٹیو یہ میئرس لے کے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ان احتیاطی تدابیر سے کرونا ڈیڈ باڈی ہینڈلنگ کو پھیلنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا انکار کرنا وہ میرا خیال ہے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ایسی میت کو جلا دینا جائز ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اسلام میں میت کو جلانا منع ہے، کیونکہ اسلام میں میت کی بھی اتنی ہی عزت و تحریم ہے جتنی کہ ایک زندہ بندی کی ہے۔ ہمارا جو دفنانے کا طریقہ کار اسلام میں ہے اس میں میت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس لیے جلانے، اور WHO اور مسلم دنیا میں میڈیکل اتھارٹیز نے بھی میت کو جلانے کا ایسا کوئی عندیہ نہیں دیا۔ کیا خاندان کے افراد میت کو خود غسل دے سکتے ہیں؟ جی، خاندان کے افراد اگر وہ پروٹیکٹیو میئرس لیں، گاؤن پہنے، ماسک پہنے، گلفز پہنے،
تو میت کو غسل دے سکتے ہیں، لیکن اگر تربیت یافتہ افراد میت کو غسل دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں تو بغیر غسل کے میت کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ جی، اسلام میں تیمم کی ایک شق موجود ہے، لیکن میت کو غسل دینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے میت کو ٹچ کرنے سے آپ کو جراثیم نہ لگیں، اس کے لیے آپ گلفس پہنیں، گاؤنس پہنیں، ماسک پہنیں، ہیڈ کور لیں، شو کور لیں اور پانی کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں تو میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ پھر میں ایک دفعہ درخواست کروں گا عوام سے کہ اس کو اسٹگما یہ نہ سمجھیں، میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال زیادہ احتیاط کی صورت میں ڈرائی پیوریفیکیشن یعنی تیمم والا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایسی میت کو کفن پہنایا جائے گا؟ جی بالکل، اس کو غسل دینے کے بعد کفن کو بلیچ سے سپرے کر لیں اور اس کو اسی طرح ہی جنہوں نے کفن پہنانا ہے وہ اپنے آپ کو وہ جو پورا لباس ہے جس کو ہم PPE کہتے ہیں وہ پہن کے تو میت کو کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ کیا میت کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، میت کی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کے لمیٹڈ گیدرنگ کے ساتھ میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جو لواحقین اور رشتہ دار ہیں وہ میت کو ٹچ نہ کریں، لپٹیں نہ، بہتر ہے کہ اس کو تابوت میں رکھیں اور اس کا نماز جنازہ آسان طریقے سے لمیٹڈ گیدرنگ کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیا لکڑی اسٹیل کے تابوت میں دفنایا جا سکتا ہے؟ جی، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو دفنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق ایسے اشخاص کو دفناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، ایسے اشخاص کو کرونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے جو نماز جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو غسل دے رہے ہیں یا جو وہاں کنڈولنس کے لیے ہیں، ایک تو پرسنل ہائیجین، سوشل ڈسٹینسنگ، اور جو غسل دینے والے ہیں یا جو کفن پہنانے والے ہیں ان کا وہ پروٹیکٹیو میجرمنٹس، وہ کٹ پہننا، گلفس پہننا، ماسک پہننا، یہ چیزیں اختیار کر کے وہ اسلامی شعائر کے مطابق یہ جو فرض ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اصل بات میت کے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس میں یہ ہے کہ گیدرنگ ذرا لمیٹڈ ہو جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو اور نماز جنازہ ادا ہو سکتا ہے۔ اٹاپسی جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے؟ جی، جنرلی کرونا کی جو ڈیتھ ہے اس کی اٹاپسی دنیا میں ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے بھی غیر قدرتی موت کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، یہ تو ایک سرٹیفائڈ قدرتی موت ہے، اس کی اٹاپسی جنرلی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ بہرحال اگر ریسرچ پرپس کے لیے اس کی اٹاپسی کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نیگیٹو پریشر والی اٹاپسی، ایک ہسٹوپتھالوجسٹ، ایک وائرالوجسٹ، ایک اٹاپسی سرجن، وہ ایک ٹیم کی صورت میں اس کی اٹاپسی کر کے لنگ اسپیسیمن کی ہسٹوپتھالوجی کر کے اس کی پیتھوفزیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اتھارٹی بہرحال اسٹیٹ میں دے دی۔ شکریہ۔